السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی تشویشناک صورتحال میں ہم بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت کس موقف پر کھڑی ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے سنگین حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت کا ایک پیچ پر نہ ہونا، اس سے کتنی وجوہات بڑھ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ ترکی میں جو میٹنگ تشکیل پائی اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ ارشد صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جو میٹنگ تشکیل پانی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر اب کہنے میں آ رہا ہے کہ ایک اور میٹنگ آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ پہلے جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے اس میں تو سیز فائر ہو گئی کہ بھئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد ترکیہ میں جو ہے استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے اور ترکیہ نے اس کو ایز اے ثالث اس میں کردار ادا کیا۔ وہاں پہ تقریباً 4 روز 18 گھنٹے وہاں پہ مذاکرات ہوتے رہے۔ پاکستانی جو وفد ہے اس کی قیادت ہمارے ایک جرنل ہیں وہ کر رہے تھے یہاں سے، جبکہ افغانستان کے وفد میں ان کا ایک 4-5 لوگ ان کے شامل تھے۔ وہاں پہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مسودہ فائنل ہوا، اور تیسری مرتبہ جب مسودہ فائنل ہو گیا تو افغان وفد نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، اور وہ باہر نکلے اور پھر انہوں نے کابل میں رابطہ کیا۔ اس کے بعد پتہ یہ لگا کہ جناب یہ اس پر بھی سائن انہوں نے نہیں کرنا۔ پاکستان کی ایک ڈیمانڈ تھی، پاکستان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 2 معاملات ہیں، ایک تو وہاں سے دہشت گردی نہیں، ان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے یہ ہماری ڈیورنڈ لائن یا جس کو ہم اپنی جو ہماری سرحد ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے دہشت گردوں کو۔ اس حوالے سے پاکستان ہی چاہتا تھا کہ ضمانت دی جائے ریٹرن میں۔ افغان وفد جو ہے پہلے تو مان نہیں رہا تھا، پھر ہیلے بہانے کرتا رہا اور شرانگیز گفتگو بھی کرتے رہے، توہین آمیز گفتگو انہوں نے کی، اور بعض موقع پر ان کی جارحانہ گفتگو کے باعث جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں قطر اور ترکیہ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس کے باوجود پاکستان نے بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان نے اپنی جو سٹینڈ تھا پاکستان نے وہ برقرار رکھا۔ لیکن معاملہ یہاں پہ آ کے رکا کہ وہ سب کچھ تو مان جاتے تھے، لیکن جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ اب ریٹرن ہے اس پہ دستخط کریں تو وہ پھر بھاگ جاتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے۔ یہ ایشو جو تھا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی وہ اوپنلی یہ بات نہیں ایڈمٹ کریں گے کہ ہم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا خدشہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس دن چلی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہم سے زیادہ ٹرین ہیں، ہم سے زیادہ وہ ان کے پاس جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ان کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اپنی حکومت کو کسی بھی صورت میں کمزور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آلریڈی کمزور حکومت ہے، ایک دھکا ہی انہوں نے دینا ہے آ کے، اور حکومت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اب پاکستان کے پاس اس کے بعد یہی تھا کہ پاکستان نے کل رات کو جو ہے یعنی واپسی کا فیصلہ کیا، اور پاکستانی وفد جو تھا وہ وہاں سے ہوٹل سے نکل آیا اور وہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ اس موقع پہ پھر دوبارہ قطر اور ترکیہ نے دوبارہ کوشش کی ان سے، اور پاکستانی وفد سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ واپس نہ جائیں اور واپس آ جائیں تاکہ اس مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ جو افغان وفد تھا ان کو بھی یہ سمجھایا گیا، اور پھر ایک بار مذاکرات شروع ہو گئے۔ پورا دن اس مذاکرات میں رہا، تو ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ آج شاید معلوم ہو جائے کہ کیا رزلٹ آئے گا، لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے وہ جوں کی تو چل رہی ہے، کنفیوژن برقرار ہے، کیونکہ افغان حکومت خود بھی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ
شمالی اتحاد کی جانب سے بھی ان کو ایشوز کا سامنا ہے، ان کے اندر بھی جو دڑے ہیں وہ بھی ان کے لیے اتفاق نہیں ہو رہا. تو اس وجہ یہ ایک مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو مذاکرات چل رہے تھے یہ ناکامی سے دو چار ہیں. بالکل ہاں. اچھا سر، ان مذاکرات کے بعد دونوں طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا. افغان طالبان کی طرف سے بھی دھمکیاں آ رہی تھی اور ہماری طرف خواجہ آصف کے بھی بہت سخت بیانات سامنے آ رہے تھے. افغان حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم اسلام آباد میں حملہ کریں گے اور خواجہ آصف کے بھی کافی سخت بیان تھے. کیا کہیں گے آپ خواجہ آصف کے بیانات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، کنونشنل وار کی بات میں کروں، ظاہر ہے ان کے پاس نیوکلیر تو نہیں ہے. تو کنونشنل میں پاکستان نے اپنی سے بڑی 5 گنا بڑی طاقت انڈیا کو شکست دی ہے. بالکل ہاں. ٹھیک ہے، 10 مئی کو پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جی افغانستان پاکستان کے ساتھ کوئی کنونشنل وار روایتی جنگ میں آئے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد پر حملہ کیسے کریں گے؟ وہ حملہ ایسے کریں گے کہ وہ تحریک طالبان کو استعمال کریں گے، ان کو ٹرین کریں گے اور کہیں گے جائیں پاکستان کے اندر وہ دھماکے کریں، خود کش حملے کریں اور یہاں پہ جتنی بھی کارروائیاں وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جیسے انہوں نے پہلے جنگ کا آغاز کیا، پھر جب ہم نے جواب دیا تو وہ اپنی جو چیک پوسٹیں تھیں وہ چھوڑ کر چلے گئے، آج تک واپس نہیں آئے وہ. تو ان کے پاس اس قسم کے میزائلز، اس قسم کی ایئر فورس جو ہمارے پاس ہے، اس قسم کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو ان کا استعمال ان کو نہیں آتا. تو بہت سارے ایشوز ان کے لیے ہیں، لہٰذا ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دہشت گردی کا، کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کروائیں چھپ کر، اور پاکستان کو یہ اسی طرح مجبور کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نے اس کا اسی لیے خواجہ آصف صاحب کا اگر آپ بیان سنیں تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے تو کوشش کی کہ مذاکرات ہوں، ہماری پہلی خواہش اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہم مذاکرات کریں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم تو انڈیا سے بھی لڑائی نہیں چاہتے تھے. اسی طرح افغانستان کو ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ ایشو پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہے، پاکستان کی ساورنٹی کا ایشو ہے، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ایشو ہے. آپ مہربانی کریں ان لوگوں کو روکیں. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ مذاکرات میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے آپ کی بات. تو اب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ ہم جہاں سے ہمارے خلاف کارروائی ہو اس ایریے کو ہم ٹارگٹ کریں. بالکل. اب افغان حکومت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو افغان رجیم یہ کہہ رہی تھی کہ جی آپ ٹارگٹ نہ کریں. تو پھر اگر ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں، پھر آپ روکیں ان کو. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر آپ روک نہیں سکتے تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ کہیں پاکستان کو کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، آ کے ان کو آ کے ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں. یہاں پہ ول نہیں ہے ان کی، یعنی ایک جگہ کیپیسٹی نہیں ہے، ایک جگہ ول نہیں ہے. تو جو لوگ پہلے کہتے تھے جناب کہ یہ افغان طالبان جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تحریک طالبان پاکستان سے، تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ ایک ہی ہیں. یہ ان کے آپس میں تعلق ہے، ان کا پچھلے 40 برسوں کا تعلق ہے. انہوں نے ایک جگہ ٹریننگ لی ہے، ایک جگہ کارروائیاں کی ہیں، ایک جگہ کھانا پینا ان کا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ افغان جو ہیں وہ ان کو روکیں گے. اسی تناظر میں پھر خواجہ آصف صاحب نے بڑھ کر ایک اور بیان یہ دے دیا کہ بھئی ہم ان کو غاروں میں بھیج دیں گے واپس. یعنی جب یہ پہلے بھی جب چھپتے تھے تو یہ غاروں میں چھپے ہوتے تھے، پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم انہیں واپس غاروں میں بھیج دیں گے اور ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے. تو یہ اس تناظر میں ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری جو ایک امن کی پیشکش ہے اس کو ہماری ایک بزدلی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں امن کے لیے. تو ایسے موقع پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا. اچھا سر، ان مذاکرات میں اتنے اسلامی ملک ہونے کے باوجود افغان طالبان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. مطلب ایک طرف بارگاہ ایئر بیس کا وہ گلا کرتے ہیں اور پھر دوسری جانب وہ کہتے ہیں امریکہ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں جب امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا دوحہ میں، جب 15 اگست 2021 کو یہ لوگ آئے تھے کابل میں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. بالکل. تو اب آ کے مذاکرات کے اندر انہوں نے کہا کہ جی آپ امریکہ سے کہیں کہ وہ ہم سے بات کرے، ہمارے ساتھ کوشش کرے کہ ثالثی ہو جائے.
اب ان کو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کارروائیاں یہاں پہ ہو رہی ہیں اگر کسی اور ملک میں ہوتی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی. اب یہ گارنٹر کے طور پر امریکہ کو لانا چاہتے ہیں درمیان میں. اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مقاصد ہیں. یعنی اب دیکھیں نا کہ ان کو فنڈنگ کے جو ایشو ہیں, یہ ڈالرز کی گیم ہے ساری. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کی پش پناہی کرے, آ کے ان کو جو ہے فائنینشلی سپورٹ بھی کرے اور ملیٹریلی بھی ان کو آ کے ان کی مدد کرے. تو ایسے حالات میں جب کہ قطر موجود ہے, ترکیہ موجود ہے, سعودی عرب موجود ہے, UAE موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ملک جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں, تو بجائے ان کو آپ گارنٹر بنائیں آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے, آپ ہمارے ساتھ ایگری ہو جائیں. اب امریکہ کو ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ باگرام وہ ہم نہیں دیں گے, وہ کہتا ہے میں نے باگرام لینا ہے. آپ جان بوجھ کے اس کو واپس لانے کے چکر میں امریکہ کو آپ اس خطے میں پھر لانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پھر آ کے دوبارہ یہاں بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے؟ دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ باگرام پہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہو جائیں, تو امریکہ نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہم جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. یہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جس طرح یہ کلیشز ہو رہے ہیں تو صدر ٹرمپ جو ہے ہمیں فون کریں, ہمیں بھی کہیں کہ جی آپ جنگ نہ کریں. تو مطلب یہ کہ آپ دوبارہ اس کو اس خطے میں لانے کی یہ ایک پلاننگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو دوبارہ انگیج کیا جائے کہ وہ اس جگہ پہ آ جائے. کل کو جب کوئی ایسی کارروائی ہوگی نا تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ امریکہ ہمیں آ کے بچائے اب, کیونکہ پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. تو یہ ایک سازش بھی ہے, اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مفاد بھی ہے, کیونکہ کل کو جب یہ لوگ کارروائی کریں گے اور پاکستان اس کو دوبارہ اٹیک کر دیا پاکستان نے, تو انہوں نے امریکہ کو کہنا ہے کہ جی آئے ہمیں بچائیں, آگے پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا. تو وہ پھر ایک قسم کا اس کو انوالو کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے. اچھا ارشد سر, ایک طرف آپ افغانستان کی ہسٹری کو دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی مذاکرات پہ جو ہے وہ متفق نہیں ہوئے, انہوں نے بات نہیں مانی ہے, اور ایک طرف یہ جو ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کیا کہیں گے کہ اس میٹنگ کے بعد کوئی حالات میں تبدیلی آئے گی, یا اس کے بعد دہشت گردی پاکستان سے ہٹ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ میرا اپنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ وربلی ایگری ہو رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں ریٹرن ہو جائے, ریٹرن پہ دستخط کر دیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ دستخط پہلے تو کریں گے نہیں, اچھا کر بھی دیں گے تو پھر بھی مجھے ان کی نیت پہ شک رہے گا. اس کی وجہ آپ دیکھیں نا, ہسٹری آپ دیکھیں. بالکل ہاں, آپ کو میں ہسٹری پاکستان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں نا, ابھی ہم کہتے ہیں کہ تحریک طالبان وہاں پہ ہے, اس کے بہت سارے پھر اس کے اندر گروپس ہیں, سارے کے سارے وہاں پہ, ٹھیک ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, BLA کے مجید برگیڈ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اگر تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں تو ایک ٹائم پہ نیب تھی جس کے خلاف کارروائی ہوگی, ابھی تو عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس وقت وہ تھی. اس کے اجمل خٹک صاحب اور دیگر ان کے جو لوگ تھے, وہ جو یہاں سے ناراض ہوتا ہے, یعنی بلوچ جو یہاں سے ناراض ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. اسی طرح الذوالفقار تنظیم بنی تھی پیپلز پارٹی کے, جب بھٹو کو پھانسی دی گئی اس کے بعد ایک تنظیم بن گئی. تو جتنی بھی ہماری یہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز بنتی ہیں ان کو افغان حکومت پناہ دیتی ہے. اور یہ مکمل آپ اس کی ہسٹری آپ پڑھ لیں تو پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے, چاہے وہ شاہ کا ٹائم ہو یا شاہ کے بعد کا صورتحال ہو, کچھ نہ کچھ وہ چلتا رہا. اور یہ حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے, کیونکہ جب بھی یہاں پہ ہم کسی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ بھاگ کے افغانستان چلا جاتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے میں پناہ لے لوں گا اور بس وہ پھر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو انڈیا اس میں جمپ کر لیتا ہے. وہ آ کے ان تنظیموں کو فنڈنگ شروع کر دیتا ہے, پھر وہ ان کی پلاننگ کرتا ہے, ان کو ٹریننگ دیتا ہے, ان کو اسلحہ دیتا ہے, اور ساری سپورٹ جو ہوتی ہے نا وہ تمام کی تمام انڈیا کی ہوتی ہے. ہمارے لیے بدقسمتی یہ بن جاتی ہے کہ ایسے لوگ جن کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, ہم کارروائی کرتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. تو ہم ان کو انگیج نہیں کر پاتے کہ بھئی ہم ان سے بیٹھ کے بات کر لیں, ان کو بلائیں یہاں پہ. وہ پھر ایسی کاروائیاں کر لیتے ہیں جیسے تحریک طالبان نے کی ہیں, کہ ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ریاست ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کیسے بات کریں, جبکہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا.
یعنی ہزاروں جوانوں کو شہید کر دیا ہے، تو کیا ہم ان سے اب بات کریں؟ تو یہ ایک ایسے موڑ پر یہ ہمیں لے آتے ہیں جہاں کہ ہم ان کے ساتھ پھر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہسٹری ہے ہماری، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلوچ وہاں پہ علیحدگی پسند ہوتے تھے وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، پہاڑوں سے پھر افغانستان موو ہو جاتے تھے. تو یہ ایک ہسٹری رہی ہے ہماری. اچھا سر، خیبر پختونخوا میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، کیبنٹ تشکیل نہیں بن رہی، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیبنٹ نہ بننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال میں کہ ابھی کچھ تھوڑا بہت جو انہوں نے ہوم ورک کرنا تھا وہ کر لیا ہے. یہ اس لیے بھی نہیں بن رہی تھی کہ سینٹ کے الیکشن تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وزراء کا اعلان کیا جائے، اور جیسے آپ اعلان کریں گے تو آپ کے پاس جو وہ ہے وہ تقریباً 14 وزراء آپ 15 لے سکتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ بھی تھا کہ چلیں یہ الیکشن گزر جائے اور میں ایک شارٹ کابینہ جو ہے وہ 8-10 لوگوں کی میں تشکیل دے دوں گا. اب جو ہے آج انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ کل تک شاید وہ اناؤنس کر دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہو تو یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے. بہرحال یہ کافی ڈیلے ہوا ہے، اور میرا خیال میں کہ اگر آپ دیکھیں تو اس صوبے کے اندر اس پورے مہینے کے اندر حکومت نہیں رہی، کیونکہ علی امین صاحب 7-8 تاریخ کو یہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد سے دیکھ لیں آج کتنے دن ہو گئے ہیں، تو حکومت نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سہیل افریدی کو ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، جو بھی ان کو ہے. اگر عدالتوں نے بھی انہوں نے کہا ہے تو اجازت ملنی چاہیے، لیکن جو بھی وہ درخواست دیتے ہیں اس کے آگے کارروائی پھر نہیں ہوتی. بالکل، یا تو عدالتیں بتا دیں کہ بھئی آپ نہیں مل سکتے تو بات ختم ہو جائے گی. اب وہ اسی اس میں کنفیوژن میں ہے کہ جناب وہ روزانہ چلے جاتے ہیں. وہ گئے ہیں 4تھی مرتبہ گئے ہیں، اور 4تھی مرتبہ بھی وہ وہاں پہ رکے رہے، وہاں بیٹھے رہے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. تو یہ صورتحال تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہونی چاہیے کہ آیا ان کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. فیصلہ آ جائے نا عدالتوں کا، تو تاکہ یہ کلیئر ہو جائے، تاکہ صوبے میں حکومت چل سکے. اور جس طرح وہ جاتے ہیں اور بس پھر کہتے ہیں کہ میں کابینہ بنا دوں گا، اور اسی طرح انہوں نے کافی ٹائم گزار لیا ہے. میں نے خیال ہے کہ صوبے نے کیا ہے سفر، عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے، جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ پابندی ہے، نہ بھرتیوں پہ پابندی ہے، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ بھی تقریباً رکا ہوا ہے، وزراء نہیں ہیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں. ضرورت اس عمر کی تھی کہ یہ آتے اور اپنی چھوٹی کابینہ کم از کم بنا لیتے. بہت شکریہ ارشد عزیز سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.